تیسری خلافت کے دور میں ہمیں جنگ جمل کے محرکات ملے. یہ مشکل موضوع ہے لیکن میں وہ پڑھ رہا ہوں جیسا کہ اہل سنت کتابوں سے بھی میں ثابت کر سکوں. تیسری جب خلافت کا دور آیا تو سب سے پہلے مدینہ کے 3 گروپوں نے تیسری خلافت کا انکار کر دیا. ان میں پہلا گروپ تھا نبی کی ازواج مطہرات. سنتے آئیے گا, میں وجہ آپ کو بتا دوں گا. پہلا گروپ نبی کی بیویوں کا, دوسرا گروپ مدینے کے پرانے رہنے والے شہریوں کا جو شروع سے مدینہ میں آباد تھے, ہجرت کر کے نہیں آئے تھے, مدینہ میں آباد تھے. تیسرا گروپ وہ جو نبی کے خاص صحابہ کرام جو نبی کے ساتھ رہتے تھے. اب اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جو نبی کی ازواج مطہرات نے تیسری خلافت کا بائیکاٹ کیا, اس بائیکاٹ کی وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ نے اپنے دور میں نبی کی بیویوں کے وظائف میں کمی کر دی تھی. جو باقاعدہ انہیں بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا, انہوں نے آتے ہی فوراً پہلا حکم جاری کیا کہ بیت المال سے جو وظیفہ نبی کی بیویوں کو جاتا ہے اس میں کمی واقع کی جائے, کیونکہ اس سے پہلے جو 2 دور گزرے تھے ان میں اس وظیفے میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا تھا, کیونکہ جس کی جتنی رشتہ داری تھی. میں نے پہلے کہا کہ میں کانٹوں پہ چل رہا ہوں, مشکل ترین موضوع میں نے چھیڑا ہے. یہ جو وظائف میں اضافہ ہوا تھا یہ نبی کے بعد ہوا تھا. جس کی جو جہاں جتنی رشتہ داری تھی اس نے اپنے دور میں اس رشتہ داری کی بنیاد پر اتنا وظیفہ بڑھا دیا تھا. جب خلافت آئی تو نے کہا نہیں, پہلا کام یہ وظیفوں میں کمی ہے. وظیفوں میں کمی کی وجہ سے نبی کی بیویوں نے اس تیسری خلافت کے فیصلے کو ناپسند کیا. اور یہی وجہ تھی کہ رسول کی ایک بیوی مدینہ سے چلی گئی. انہوں نے کہا جب تک یہ خلافت کا دور ہے میں مدینہ میں نہیں رہوں گی, اور وہ مدینہ سے چلی گئی. دوسرے جو مدینے کے رہنے والے پرانے شہری تھے انہوں نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں ایک شخص کو مدینے سے باہر نکالا تھا. جو رسالت مآب کی زندگی میں رسالت مآب کے پیچھے چل کے رسول کی نقلیں اتارا کرتا تھا. رسالت مآب نے ایک دن غیظ و غضب کے عالم میں کہا اسے مدینے سے نکال دو, اور جو بھی میرے پاس آئے گا وہ اسے 10 فرسخ اور مدینے سے نکال دے. پہلی 2 خلافتوں کے دور میں اس نبی کے حکم کی اطاعت ہوئی اور اسے اور مدینے سے باہر دور کیا گیا. تیسری خلافت کے دور میں اسے بجائے دور کرنے کے اسے واپس بلایا گیا, کیونکہ اس سے رشتہ داری تھی. انہیں واپس بلا دیا گیا, اور واپس بلا کے باقاعدہ اسے مصر کا گورنر رافض کر دیا گیا. اس دور میں میری قوم کے نوجوانوں مصر کی گورنری ایسے ہی تھی جیسے کہ آج پاکستان کے ان 4 صوبوں میں سب سے زیادہ انکم جس صوبے سے حکومت کو ملتی ہے, اگر وہ پنجاب ہے تو جو اہم ترین صوبہ تھا جہاں سے سب سے زیادہ ریونیو وصول ہوتا تھا, حکومت کو سب سے زیادہ مد وصول ہوتی تھی, اسی مصر میں اسے گورنر بنا دیا. مدینے کے رہنے والے پرانے صحابہ کرام نے اس بات پہ شدید تشویش کا اظہار کیا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا گیا, بجائے اسے باہر نکالنے کے اسے مصر کا گورنر بنا دیا گیا. اسی وجہ سے نبی کے چند مخلص صحابہ کرام نے اس کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا, اور آدھی رات کے وقت حضرت محمد بن ابی بکر کے گھر چلے گئے. شاید یہ مجمع آبادی کا اظہار کرے یا نہ کرے. اب جب محمد بن ابی بکر کے گھر کے صحابہ کرام آئے تو انہوں نے آگے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ محمد, کیونکہ تو ہے علی کا مخلص ترین صحابی, یہ بات ہماری طرف سے جا کے آپ علی سے پوچھیے کہ یا علی اس بات کا کوئی فیصلہ کرے. مولا امیر المومنین کے پاس محمد بن ابی بکر پہنچے صبح کو, جا کے کہا کہ مولا امیر المومنین مدینے کے چند صحابہ کرام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس بات پہ کوئی احتجاج ہونا چاہیے. مولا امیر المومنین اس وقت اپنے گھر میں بیٹھے
قرآن جمع کر رہے تھے. اور مجھے یہاں پہ تاریخ کی ایک اور چہرے سے پردہ اٹھانا ہے کہ مجھے تاریخ کا کوئی طالب علم تاریخ سے ثابت کرے کہ علی نے قرآن کی ایک آیت بھی باہر سے جمع کی ہو. علی نے سارا قرآن اپنے گھر میں بیٹھ کے جمع کیا. اس کا مطلب کہ پورا قرآن علی کے گھر میں تھا. مولا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف تھے. محمد بن ابی بکر آئے تو مولا نے اپنا یہ جو وقت تھا، یہ دور مولا نے، کیونکہ مولا کی گوشہ نشینی کا دور تھا، مولا اس وقت قرآن جمع کر رہے تھے، مولا فقہ ترتیب دے رہے تھے. محمد بن ابی بکر نے کہا تو مولا نے محمد بن ابی بکر سے پوچھا کہ محمد کیا تم نے اس بات جو مجھ سے کرنے آئے ہو، کیا اس کا باقاعدہ تم نے خلیفہ سے اظہار کیا ہے؟ کسی نے جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے؟ اس نے کہا مولا ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ بات آپ اپنی زبان اطہر سے کریں. مولا امیر المومنین نے محمد بن ابی بکر کو کہا کہ میرا پیغام رسا بن کے تو دربار میں جا، اور دربار میں جا کے کہ علی کہتے ہیں کہ اس کو فوراً مصر کی گورنری سے ہٹاؤ. محمد بن ابی بکر پہنچ گئے دربار میں جا کے. محمد بن ابی بکر نے کہا کہ علی کہتے ہیں کہ اسے فوراً مصر کی گورنری سے ہٹایا جائے. اب حکم علی تھا، کون ڈالے؟ انہوں نے فوراً کہا ٹھیک ہے، اگر یہ علی کا حکم ہے تو ہم باقاعدہ اسے معزول کر دیتے ہیں، اور محمد بن ابی بکر ہم تمہیں مصر کا گورنر بنا دیتے ہیں. فوراً حکومت نے، حاکم نے کہا اپنے منشی سے، کاتب سے کہ جلدی کرو ایک نیا آرڈیننس پاس کرو، ایک نیا حکم نامہ پاس کرو جس میں مجھے دستخط اور مہر کروا دو، اور یہ لکھو کہ یہ خط محمد بن ابی بکر لے کے جائے گا اور اسے مصر کی گورنری سے ہٹا دے گا، اور وہیں پہ بیٹھ کے محمد بن ابی بکر مصر کی گورنری کو سنبھال دے گا. فوراً خط لکھا کہ یہ خط جو ہی تمہارے پاس پہنچے فوراً اپنے آپ کو مصر کی گورنری سے ہٹا دے، اپنا چارج محمد بن ابی بکر کو دے دے. خط محمد بن ابی بکر کو دیا اور دے کے کہا کہ آپ مصر چلے جائیں. محمد بن ابی بکر علی کے پاس آئے کہ یا علی، انہوں نے بات تسلیم بھی کر لی ہے اور مجھے مصر کا گورنر بنا دیا ہے. علی نے کہا اچھا. جب جانے لگے تو اب یہ میں نے بہت محنت کے ساتھ تمہید کی ہے، اب میں نتیجے دینے لگا ہوں. جب محمد بن ابی بکر جانے لگے تو مولا علی نے اسے آواز دے کے کہا محمد ایک بات ذہن میں رکھنا، رات کو سفر نہ کرنا. دیکھیں حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور علی جیسے امام کوئی حکم دے، حکم بھی روک کے دے. محمد بن ابی بکر نے کہا کہ شاید یہ آداب سفر کی وجہ سے علی نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے رات کو سفر نہیں کرنا. محمد بن ابی بکر نے کہا مولا حکم کی تعمیل ہوگی. محمد بن ابی بکر مدینہ سے نکلے، شام کا وقت تھا، مدینہ سے بھی تھوڑا باہر نکلے تھے کہ رات ہو گئی. محمد بن ابی بکر نے اپنے دو چار چھ ساتھی تھے ان سے کہا کہ یہیں پہ خیمے لگا. انہوں نے کہا محمد یہ کیا فیصلہ، ابھی تو ہم نے سفر شروع کیا، ابھی تو وہ مدینہ دور نظر آ رہا ہے، یہیں پہ رک جائے. اس نے کہا میرے مولا کا حکم ہے. رات کو سفر نہیں، لہذا بے شک تھکاوٹ بھی نہیں ہے، سفر بھی ابھی شروع کیا ہے، لیکن میں نے رات کو سفر نہیں. فوراً یہیں پہ خیمے لگاؤ اور پڑاؤ یہیں پہ ڈالو اور آگ روشن کر دو. اس دور میں آگ روشن اس لیے کی جاتی تھی کہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی لشکر ہے، یہاں کوئی قافلہ ہے جس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. کوئی لوگ چھپ کے نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی شریف بیٹھے ہوئے. اب وہاں پہ وہ شمع روشن ہو گئی، آگ روشن ہو گئی. محمد بن ابی بکر اپنے خیمے میں بیٹھ کے تسبیح خدا میں مصروف تھے. یا محمد بن ابی بکر کے کانوں میں کسی تیز گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. محمد بن ابی بکر نے فوراً وہیں پہ تسبیح چھوڑی، کیونکہ وہ مولا علی کے سپاہی تھے، انہیں جنگ کے اصولوں کا پتا تھا. انہوں نے فوراً خیمے سے نکل کے دیکھا تو ایک شخص ہے جو گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مدینے سے نکل کے باہر جاتا ہے اور گھوڑے کی دھول اٹھ رہی ہے. محمد بن ابی بکر ایک سپاہی کو کہا چل دیا اس کے پیچھے جا، اسے روک، پتہ کر کے کون ہے. اگر تو یہ مسافر ہے تو یہ قافلے میں کیوں نہیں آیا؟ اگر اس نے سفر کرنا تھا اور یہ اکیلا تھا اور رات ہو گئی ہے، اسے چاہیے تھا کہ یہ قافلے کو دیکھتا، یہاں روشنی آگ دیکھتا، یہاں پہ آ جاتا.
آگے ہم سے کہتا ہے کہ میں بھی مسافر ہوں، آپ بھی مسافر ہے، جب آپ سفر شروع کریں مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں، یہ اکیلا کیوں جا رہا ہے؟ فوراً جائے اس کے پیچھے، پتہ نہیں یہ کون شخص ہے۔ محمد بن بکر کے سپاہی نے گھوڑے کو پیچھے دوڑایا، اس کو پکڑ کے محمد بن بکر کے پاس لے کے آئے۔ محمد بن ابی بکر کے پاس آئے، کون ہے تو؟ اس نے کہا جی میں مسافر ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میری منزل کوئی اور ہے، آپ بتائیں آپ نے مجھے کیوں روکا؟ محمد بن ابی بکر نے کہا اس کے سامان کی تلاشی لو۔ اس کے جسم کی تلاشی لی گئی، جسمانی تلاشی ہوئی، کوئی چیز نہ نکلی۔ اس کے گھوڑے کے گلے میں ایک مشکیزہ تھا، مشکیزے سے پانی بہایا گیا، مشکیزے کو چیرا گیا۔ مشکیزے کے اندر ایک شیشے کی بوتل تھی جسے لاک کیا گیا تھا، سیل کیا گیا۔ اس شیشے کی بوتل کو توڑا گیا، اس کے اندر ایک خط تھا۔ جو ہی محمد بن بکر نے خط کہا فوراً چراغ روشن کرو، چراغ روشن کیا۔ محمد بن بکر نے خط پڑھا، اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خط میں ایک تیز رفتار گھوڑا سوار کو دے کے تیری طرف بھیج رہا ہوں، اس سے پہلے میں یہ خط محمد بن ابی بکر کو دے کے اسے مصر کی طرف روانہ کر چکا ہوں۔ محمد بن ابی بکر سے پہنچنے سے پہلے یہ میرا تیز رفتار گھوڑا سوار قاصد تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ جو بھی یہ قاصد تیرے پاس پہنچے تو فوراً ایک لشکر لے کے مصر کے رستے میں بھیج دینا۔ وہ محمد بن ابی بکر کو مصر پہنچنے سے پہلے کسی صحرا میں قتل کر دے اور محمد بن ابی بکر کی لاش کو اس صحرا میں پھینک دے تاکہ قتل کسی کے سر نہ آئے۔ محمد بن بکر نے وہ خط دیکھا تو خط کے نیچے دیکھا وہی مہر تھی جو محمد کے خط میں تھی۔ محمد بن بکر نے وہیں سے خط پکڑا، اس کو گریبان سے سفر معطل، واپس مدینے۔ آدھی رات کے وقت جب علی کے دروازے پہ آگے محمد نے اپنے قدم روکے، علی نے فرمایا اس لیے کہا تھا کہ رات کو سفر نہ کرنا۔ اس لیے میں نے کہا تھا رات کو سفر نہ کرنا۔ کیا وہ شخص گرفتار ہو گیا؟ محمد بن ابی بکر نے کہا سرکار اگر آپ جانتے تھے، فرمایا جب تک ان کا راز عیاں نہ ہو جائے۔ فوراً وہ خط لیا اور تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی اس دن زرد رنگ کی عبا اپنے دوش میں ڈال کے چلے۔ زرد رنگ کی عبا ہمیشہ علی میدان جنگ میں پہن کے چلتے تھے، اور جب علی زرد رنگ کی عبا پہن کے مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ ڈر سے دروازے بند کر دیتے، آج علی چراغ لے۔ مولا علی زرد رنگ کی عبا پہن کے دربار میں جا کے مولا علی کی عبا زمین پہ خط کر رہی ہے۔ حاکم جلدی سے آئے، آئی آدھی رات کے وقت آپ کیوں تشریف لے رہے ہیں؟ مولا نے کہا محمد اس شخص کو سامنے لے کیا۔ محمد بن ابی بکر نے شخص کو سامنے کیا۔ مولا علی نے فرمایا یہ تیرا قاصد ہے؟ نہیں علی۔ مولا نے کہا محمد کو خط دے، خط دیا۔ علی نے فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے؟ جس چمڑے میں وہ خط لکھا گیا تھا یہ چمڑا دربار کا ہے؟ جی سرکاری ہے۔ تحریر تیرے کاتب کی ہے؟ جی اس کی۔ دستخط تیرے ہیں؟ میرے۔ مہر دربار کی ہے؟ دربار کی ہے۔ علی کہتے ہیں حد نہیں ہو گئی، چمڑا دربار کا ہے، تحریر کاتب کی ہے، دستخط تیرے ہیں، مہر دربار کی ہے، قاصد تیرا نہیں۔ یہ کہنے کے بعد علی نے فرمایا کہ میں نے تجھے بار بار روکا تھا کہ وہ کام نہ کرنا جس کی وجہ سے امت اختلاف کا شکار ہو گئی۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود تو باز نہیں آیا۔ اب یہ بات مدینے میں پھیل گئی۔ یہ کہنے کے بعد علی اپنے گھر میں آ گئے اور مدینے کے گروپ نے حاکم کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ اب یہ جو محاصرہ ہوا تو اس نے اپنے گھر کے اندر سے کہیں سے دیوار کے ساتھ پتھر رکھ کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کوئی علی کو پیغام بھیجے کہ میں پیاسا ہوں۔ اتنا کہنا تھا یا دو سائے مدینے کی گلی میں آئے۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کے تلوار روک کے کہا آگے کوئی نہیں جائے گا، ہم نے اس کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے کیونکہ اس نے بار بار مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ آوازیں رستا دو، حسن اور حسین آئے۔
شہزادے دیوار کے پاس گئے، دیوار کے پاس جا کے شہزادوں نے کھانا اور پانی دیوار کے اوپر رکھ کے کہا ہمارے بابا علی نے بھیجا ہے۔ مقدمہ مکمل ہو گیا، آ کر کسی نے دیوار پھلانگی اور حاکم کا قتل ہو گیا۔ جو ہی حاکم کا قتل ہوا تو یہ خبر نبی کی اس زوجہ کو موصول ہو گئی جو مدینہ سے اسی کی دشمنی میں گئی تھی۔ انہیں جب یہ خبر موصول ہوئی تو سازشی عناصر نے کہا کہ بی بی اب اچھا موقع ہے کہ آپ واپس مدینے آئیے اور آ کے اس قتل کا بدلہ لیجیے۔ فوراً مدینے کے وہ سازشی عناصر بی بی کو لینے کے لیے وہاں چلے گئے، بی بی کو لے کے اب جو بصرہ سے یہ واپس آ رہے تھے تو اسی حاکم کی خون بھری قمیض نیزے پہ لٹکائی گئی اور یہ قافلہ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ قافلہ جب چلتا چلتا ایک مقام ہے حواب کے قریب سے گزرا تو اس بی بی کے اونٹ کو چند کتوں نے بھونکنا شروع کیا۔ بی بی نے اونٹ پہ بیٹھ کے کہا ہودج کے اندر مجھے بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ اس کا کیوں؟ اس نے کہا مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی، نبی نے فرمایا تھا میری بیویوں میں سے ایک بیوی ہوگی جسے حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق میں نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ مقام حواب تو نہیں؟ اب یہاں پہ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 لوگوں نے قرآن پہ گواہی دی کہ یہ مقام حواب ہے۔ قافلہ چلنا شروع ہو گیا، اونٹ کے اوپر ہودج رکھا گیا تھا، ہودج کے اندر بٹھایا گیا تھا، اونٹ پہنچ گیا ایک میدان میں، علی کو پتہ چل گیا، علی اپنا لشکر لے کے رستہ مدینے سے، کیونکہ رسول نے بھی اپنی زندگی میں کوئی جنگ مدینے میں نہیں ہونے دی اور رسول کے بعد رسول کے ہر وارث نے چاہا کہ مدینہ مقتل نہ بنے۔ علی کو خبر چلی کہ ایک جلوس مدینے کی طرف آ رہا ہے، علی اپنا لشکر لے کے رستہ روکنے کے لیے آگے چلے گئے۔ ایک میدان میں جا کر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا، اس میدان میں اس اونٹ کو کھڑا کر دیا گیا۔ اس اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں، اس لیے جس میدان میں وہ اونٹ کھڑا ہوا اسے کہا گیا میدان جمل اور اس جنگ کو کہا گیا جنگ جمل۔ جب اونٹ کھڑا کر دیا گیا تو مولا علی نے فوراً یہ پیغام بھیجا، پہلا پیغام امام حسن کے ہاتھ میں۔ امام حسن نے جا کے باقاعدہ یہ پیغام دیا کہ امیر المومنین علی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں امت کو 2 حصوں میں تفریق نہ کیجئے، سازشی عناصر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، ہم آپ کو عزت کے ساتھ مدینے چھوڑ کے آتے ہیں۔ مخالف لشکر سے آواز آئی کہ نہیں، اب قتل ہو چکا ہے، ہم علی سے قتل کا بدلہ لیں گے، جب تک علی اس قتل کا اعتراف نہیں کرے گا ہم اس میدان سے نہیں جائیں گے۔ مولا علی نے 3 دن تک مسلسل اس قافلے کو روک کے رکھا اور اسی بات پہ قائم رہے کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن جب مخالف فریق نے نہ ضد چھوڑی نہ رستہ چھوڑا، علی نے پھر آخری رات میں محمد بن ابی بکر کو کہا کہ اب آپ جائیے، اب آپ جا کے یہ کہیے کہ اگر آپ نے آج اپنا پروگرام معطل نہیں کیا تو کل یہاں پہ جنگ ہو۔ رات کے وقت محمد بن ابی بکر اس خیمے میں آئے جہاں پہ وہ تشریف فرما تھی، انہیں آ کے کہا گیا کہ علی فرماتے ہیں کہ یہیں سے اب بھی فیصلہ معطل کریں۔ انہوں نے کہا میں تیری بات سننا اس لیے گوارا نہیں کرتی، تو میرا بھائی ہو کے علی کا طرفدار ہے، اس نے کہا تیری جیسی لاکھ بہنیں بھی ہو میں علی کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا؟ اس نے کہا کیونکہ حدیث نبی ہے کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، اور نبی نے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے حدیث پڑھی تھی اور نبی نے ساتھ یہ دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے، لہذا میں علی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بات اللہ کلام پہ آئی، محمد بن ابی بکر واپس آ گئے، ختم ہو گیا۔ اب یا 4 یا 5 منٹ کا حملہ شروع، علی کو واپس خبر موصول ہوئی۔ اب مولا علی کو جب خبر موصول ہوئی صبح جنگ کی تیاری آ گئی۔ اب یہ اونٹ لا کے میدان کے بالکل سینٹر میں کھڑا کر دیا۔ یہ اونٹ عام اونٹوں کی طرح نہیں تھا، تاریخ میں اس کا جو نقشہ لکھا ہے یہ اونٹ عام اونٹوں کی طرح نہیں تھا، اس کے دانت نوکیلے تھے، اس کا چہرہ حیرتناک تھا، اس کا قد باقی اونٹوں سے بڑا تھا، اس کے اوپر ایک ہودج تھا۔ اس اونٹ کو لا کے کھڑا کر دیا۔ جب اونٹ کو لا کے کھڑا کر دیا گیا تو اب لشکر جو علی کے مقابل لشکر تھا انہیں تلواریں نکال سے علی سے کر حملہ۔ اب انہیں یہ پتا تھا کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے علی حملہ نہیں کرے، کیونکہ علی کبھی بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، لہذا علی کا حملہ پسپا کر دیا جائے گا۔
جب یہ پروگرام بنا تو مولا امیر المومنین پورے منظر کو دیکھ رہے تھے. مولا امیر المومنین نے جنگ کی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا. جب جنگ کی حکمت عملی کو تبدیل کیا تو مولا نے فرمایا مالک اشتر جب تک یہ اونٹ کھڑا رہے گا تب تک فیصلہ نہیں ہوگا, پہلے اس اونٹ کو گرانا ہوگا. چاروں طرف سے گھمسان کی جنگ چھڑی. جب گھمسان کی جنگ چھڑی تو شیعہ سنیوں, میں تاریخ کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ منظر یہ بن گیا تھا کہ لوگ اس اونٹ کے پاس آتے, اس اونٹ کی مہار کو چومتے اور اپنا سر جا کے علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے کر دیتے. گردنیں کٹنی شروع ہو گئی لیکن اونٹ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. گردنیں کٹ رہی ہیں, خون بہہ رہا ہے, لاشیں بکھر رہی ہیں, لیکن اونٹ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. جب لاشیں گرنی شروع ہو گئی علی نے فرمایا مال کے عسکر ہم جتنے مرضی حملے کریں گے, لیکن اگر یہ اونٹ یہیں پہ کھڑا رہا تو علی کو اندیشہ ہے کہ جیسے وہاں پہ سامری کے بچڑے کی پوجا ہونی شروع ہو گئی تھی, کہیں اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے. مال کے عسکر جلدی کر اس اونٹ کو گرا. اتنا کہنا تھا. مال کے عسکر علی کا چیف کمانڈر تھا. مال کے عسکر اپنے گھوڑے کی سیٹ پہ بیٹھا. مال کے عسکر نے پیچھے سے جا کے بھرپور حملہ کرتے ہوئے مال کے عسکر نے پوری طاقت کے ساتھ اونٹ کی اگلی ٹانگ کٹی. ٹانگ کا کٹنا تھا, 3 ٹانگیں اونٹ کھڑا, 3 ٹانگیں اونٹ کھڑا ہے, اور علی کے پورا عسکر نے دیکھنا شروع کر دیا کہ ایک ٹانگ کٹ گئی اور 3 ٹانگوں میں اونٹ کھڑا ہے. علی فرمایا مال کے عسکر دوسری ٹانگ کا. مال کے عسکر نے پھر اپنے گھوڑے کو چکر میں لگایا, دوڑاتے ہوئے مال کے عسکر نے اونٹ کی دوسری ٹانگ کو کاٹا. 2 ٹانگیں اونٹ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا. اب جو اونٹ کے پیچھے جنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا اب ہم حق پہ ہیں. یہ ہے معجزہ کہ اونٹ کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں اور اونٹ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا. اتنا کہنا تھا کہ علی ایک بلندی پہ کھڑے تھے, بلندی پہ کھڑے علی جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے. علی کا مالک یہ اونٹ ایسے نہیں گرے گا. مال کے عسکر اس کی تیسری ٹانگ کاٹ. مال کے عسکر نے پھر گھوڑے کو گھماتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ آئے. مال کے عسکر نے تیسری ٹانگ کاٹی, تیسری ٹانگ کٹ گئی, ایک ٹانگ جو اور کھڑا تھا. مال کے عسکر اپنے گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں چلے گئے جہاں علی کھڑے تھے. اس نے کہا یا علی یہ کیا ہو رہا ہے, 3 ٹانگیں کٹ چکی ہیں لیکن اونٹ اپنی جگہ سے گر کیوں نہیں رہا. علی نے مسکرا کے فرمایا مال کے عسکر اب جب حملہ کرنا تو لا حول ولا قوت پڑھ کے کرنا. اب حملہ لا حول ولا قوت پڑھ کے کرنا. مال کے عسکر نے کہا لا حول ولا قوت پڑھ کے حملہ کس لیے کرنا ہے. فرمایا اس لیے کہ یہ اونٹ نہیں کھڑا, اونٹ کے اندر شیطان کھڑا ہے. یہ اونٹ نہیں کھڑا, اونٹ کے اندر شیطان کھڑا ہے. اتنا کہنا تھا. مال کے عسکر نے پوری طاقت کے ساتھ پڑھ کے لا حول ولا قوت پڑھ کے اونٹ کی چوتھی ٹانگ کا کٹنا تھا. اونٹ کی چوتھی ٹانگ کٹی, اونٹ کرنا شروع ہو گیا, حوض زمین پہ آنا شروع ہو گیا. لوگوں کے دل باہر آنے شروع ہو گئے کہ اب یہ کیا ہوا, اب یہ نبی کی اولاد کا احترام نہیں, اب یہ علی نے گستاخی کر لی ہے, اب یہ کیا ہونے والا ہے. ابھی وہ عورت جو ہماری زمین پہ نہیں آئی تھی, یہ علی کے پیچھے سے ایک نکاح پوش گھوڑے سوار تیزی سے جیسے بجلی جاتی ہے اس گرتے ہوئے محمل کے قریب کیا. محمل کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا, انہیں اٹھا کے اپنے گھوڑے کی سیٹ پہ بٹھایا. ان نے پیچھے سے چین کے کہا ہاتھ کر دی. علی نے گستاخی کی, نبی کی شوجہ کا احترام نہیں کیا. اس نے چہرے سے نقاب اتار کے کہا سکون سے بیٹھ میرا بھائی, محمد بن ابی بکر. میں محمد بن ابی بکر, غیرت کے امام نے اس فیصلے کے لیے مجھے چنا. عزت کے ساتھ 40 گھوڑا سوار جب ساتھ لے کے مدینے قافلہ پہنچا تو مدینے میں ایک نئی سوچ تحریک شروع ہو گئی, سازش شروع ہو گئی کہ یہ کیا علی نے غیر مردوں کے ساتھ بھیج دیا یا ان 40 کے 40 نے اپنے سروں سے امامے اتارے, بال کھل کے نیچے آگے وہ 40 عورتیں تھیں. علی نے اس میدان میں فیصلہ کر دیا کہ جب بھی علی کے مقابلے پہ کوئی بھی آئے وہ خود نہیں آتا, شیطان کے ساتھ آتا. اس لیے شیعہ سنی میں یہ کلیہ بن گیا کہ علی ولی اللہ کی مخالفت جب بھی کی ہے انسان کے بھیس میں شیطان نے کی ہے. ولایت علی پہ جب بھی حملہ ہوا شیطانیت کے لیے زندگی میں ہر چیز چھوڑ دینا, کبھی علی ولی اللہ نہ سوچ. اسی علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے بیٹی بازار میں چادر کا سوال کر